اگر امت کے دو طبقے حق پر ہوتے ہوئے بھی حق پر ہوتے ہوئے بھی اشتراک کے ساتھ عبادات اور اعمال میں مشغول ہیں، تب بھی اللہ کے یہاں یہ عبادات مقبول نہیں ہیں۔ اگر امت کے دو طبقے حق پر ہوتے ہوئے بھی اشتراک کے ساتھ عبادات میں مشغول ہیں تو یہ عبادات اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہیں۔ مولانا صاحب کا ملفوظ ہے، ادھر اشتراک کے ساتھ تم اللہ کی ایسی عبادت بھی کر لو جیسی اللہ چاہتے ہیں۔ اگر تم اشتراک کے ساتھ اللہ کی ایسی عبادت بھی کر لو جیسی اللہ چاہتے ہیں اور تمہاری عبادتیں عرش کو پہنچ جانے، اور اللہ کے یہاں قبول بھی ہو جانے، تب بھی فرماتے تھے حضرت کہ اللہ کی مدد آئے گی نہیں، اللہ کی مدد آئے گی نہیں، اس لیے کہ مدد کا تعلق اجتماعیت سے ہے، مدد کا تعلق اجتماعیت سے ہے، مدد کا تعلق آپس کی اجتماعیت سے ہے۔ پہلا سبب ہے اللہ کی مدد کے آنے کے لیے آپس کی اجتماعیت، ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ صحیح روایت کا مفہوم ہے کہ تم فتنوں سے بچ نہیں سکتے، جب تک تین کام نہ کرو، تم فتنوں سے بچ نہیں سکتے۔ پہلا کام یہ ہے کہ عموم میں رہو، خصوصیت فتنوں کا سبب ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ خواص کے دروازے یہ فتنوں کے مواقع ہیں۔ ابواب الامراء مواقف الفتن، ابواب الامراء مواقف الفتن، یہ فرمایا ابواب الامراء مواقف الفتن۔ اپنے صحابہ کو تو آپ نے عمرہ کے دروازوں سے روکا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مالداروں سے ڈرایا، کہ عائشہ دیکھ مالداروں سے بچ کے رہیے، ایسا ڈرایا اپنے گھر والوں کو مال والوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت علم اور دعوت کی دولت اگر کسی کو عطا فرما دیں تو اس کے لیے سب سے خطرناک چیز مال ہے، آپ کے گھرانے سے علم کے فیضان کا جاری ہونا اور کبار صحابہ کا آپ کے گھر والوں سے علمی استفادہ کرنا، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ تھی کہ مالداروں سے بچ کر رہنا، یہ مالداروں سے بچ کر رہنا۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ اگر اللہ رب العزت کسی گھرانے کو علم اور دعوت سے نواز دیں تو ان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مال سے بچانے۔ میں نے عرض کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرو کہ عموم میں رہو، کہ حدیث میں فرمایا کہ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، اس سے بچاؤ کے لیے تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط عموم میں رہنا، عموم میں رہنے میں حفاظت بھی ہے اور ترقی بھی ہے۔
عموم میں رہنے میں حفاظت بھی ہے، ترقی بھی ہے۔ میں نے اندازہ کیا جتنا آدمی عموم میں رہتا ہے اتنا وہ خصوصیت سے گھبراتا ہے، اتنا خصوصیت سے گھبراتا ہے۔ صحابہ کرام عمارت اور ذمہ داریوں سے بہت گھبراتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ مزاج عموم میں رہنے کی وجہ سے تھا، ان کا مزاج عموم میں رہنے کی وجہ سے تھا۔ عمومی گشت یہ ہر طرح کے فتنوں سے بچاؤ کا بنیادی عمل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی معیت کا اپنے بندے کے ساتھ اور توجہ خاص کا اپنے بندے کی طرف، دو چیز سے بڑھ کر اور کوئی سبب نہیں ہے۔ ایک عمومی گشت اور ایک انفرادی عبادت، یہ اللہ تعالی کی طرف سے دو موقع توجہ خاص کے ہیں۔ واقعی جو آدمی اللہ کا قرب چاہے وہ ان دو کاموں کو لازم پکڑ لے، وہ ان دو کاموں کو لازم پکڑ لے، عمومی گشت اور انفرادی عبادت۔ یہاں تک بھی ملتا ہے خلفاء راشدین کی سیرت میں کہ ایسے آدمی کو امیر چنتے تھے جماعت کا جس کی خلوت کی عبادت پر رشک کرتے تھے۔ میری بات بہت ضروری ہے، جس کی خلوت کی عبادت پر خلفاء راشدین رشک کرتے تھے، ایسے لوگوں کو جماعت کا ذمہ دار بنایا کرتے تھے۔ بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت پر ایسے آدمی کو امیر بناتے تھے جو ان میں زیادہ قرآن پڑھنے والا ہوا کرتا تھا، ان میں زیادہ قرآن پڑھنے والا ہوا کرتا تھا۔ کیونکہ میں نے اندازہ کیا کہ تنظیم اور دعوت میں فرق یہ ہے کہ تنظیموں میں تو ان کو چنا جاتا ہے جنہیں ظاہری تجربات زیادہ ہوں، اور سیرت میں عمرا ان کو چنا جاتا تھا جن کا تعلق مع اللہ زیادہ ہو۔ آپ نے جماعت پر امیر ان صحابی کو بنایا جو سب سے زیادہ قرآن پوری جماعت سے پڑھنے والے تھے، قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والے تھے۔ میں نے عرض کیا دیکھو میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت جتنی بھی مشکلات کام کرنے کو پیش آئیں گی اس کی اصل وجہ اللہ سے تعلق کی کمی ہوگی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایات میں ہے کہ دو کام تم جتنے زیادہ کرو گے اتنی ہی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ دو کام تم جتنا زیادہ کرو گے اتنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ وہ دو کام بتلائے، ایک رات کا قیام، دوسرے قرآن کی تلاوت۔ رات کا قیام اور قرآن کی تلاوت، یہ دو کام تم زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص کا مستحق ہونے کے لیے یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک انفرادی دعوت، ایک انفرادی عبادت۔ لیکن اس میں دونوں میں کمی ہے۔ میں نے عرض کیا اس حدیث کی بنیاد پر کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق میں بہت کمی آئے گی اگر ان دو چیزوں میں کمی آئی، انفرادی دعوت، انفرادی عبادت۔ بلکہ جب ایک صاحب کے بارے میں حضرت سے کہا گیا کہ فلاں صاحب کو مشورے میں لے لیں، تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے تم خاموشی سے
اس بات کی تحقیق کر لو کہ اس کی تہجد تو کبھی نہیں چھوٹتی. تہجد تو کبھی نہیں چھوٹتی. میں نے اندازہ کیا کہ دین کے شعبوں میں فتنوں اور اختلافات کے آنے کی جو اصل وجہ ہوئی وہ مادی اور مالی اعتبار سے بااثر لوگوں پر اعتماد کرنا ہوا. میں بہت ضرور عادت کر رہا. حالانکہ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ان شعبوں کے چلانے کے اصول اللہ کی طرف سے الہام ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ اللہ کے تعلق میں گہرے نہ ہوں. جب تک اللہ کے تعلق میں گہرے نہ ہوں. مادی اسباب اور دنیاوی اختیارات کے اثر سے دین کے شعبے کبھی نہیں چل سکتے. دین کے شعبے کبھی نہیں چل سکتے. مادی اسباب اور دنیاوی اختیارات اور اثر رسوخ سے میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں. جس صحابی نے بھی یہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری اپنی قوم میں چلتی ہے, میرا اپنی قوم پر بڑا اثر ہے, اپنی قوم پر میرا بڑا اثر ہے, میں جا کے دعوت دوں گا میری بات مانیں گے. عروہ بن مسعود کے ساتھ بھی یہی ہوا. عروہ بن مسعود کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو فیض بن احمد دوسی کے ساتھ بھی یہی ہوا. میری اپنی قوم میں چلتی ہے, جو میں کہوں گا وہ کریں گے, آپ مجھے میری قوم کی طرف بھیج دیجیے. گئے, جا کے قوم کو دعوت دی, اپنے اثر رسوخ کو استعمال کیا, ساری قوم نے اسلام لانے سے انکار کر دیا. اس لیے کہ انفرادی دعوت اور محنت جو اللہ کی مدد کا اصل ضابطہ ہے, جب تک کام کرنے والا اس سے گزرے گا نہیں, کام کرنے والا اس سے گزرے گا نہیں, اس وقت تک وہ محض اپنے اثر رسوخ پر اللہ کی مدد حاصل نہیں کر سکتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اثر رسوخ اللہ کی مدد ہے. نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں, بلکہ اللہ رب العزت قربانیوں سے گزارے بغیر قبول نہیں فرماتے. ہوا یہی کہ طفیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی قوم کو جا کر دعوت دینے لگے. قوم نے اسلام سے انکار کیا. انہوں نے آ کر کہا کہ آپ دعا کر دیجیے میری قوم سے اسلام لانے سے انکار کر رہی ہے. فرمایا نہیں طفیل, جاؤ تم جا کر دعوت دیتے رہو, محنت کرتے رہو. ہجرت سے پہلے سے لے کر خیبر تک, ہجرت سے پہلے سے لے کر خیبر تک حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ قوم محنت کرتے رہے, یہاں تک کہ 80 خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہے. میں صرف اس بات سے اتنا عرض کرنا تھا کہ دین کا کوئی بھی کام ہے اس میں سب سے بنیادی چیز وہ دعوت اور عبادت میں کمال پیدا کرنا ہے. دعوت اور عبادت میں کمال پیدا کرنا یہ سب سے بنیادی چیز ہے. تو میں نے عرض کیا کہ فتنوں سے بچنے کا راستہ یہ نہیں کہ حکام ساتھ دے جائیں تو قوت حاصل ہو جائے گی, مادی اسباب جن کو اللہ نے دیے ہیں وہ ساتھ دے جائیں تو مسائل حل ہو جائیں گے. میں نے خوب غور کیا کہ کام کرنے والے اپنے راستے سے ہٹ کر مدد کب لیں گے.
جب یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ضابطوں سے ہٹ چکیں گے تو پھر یہ اپنے مسائل کو مخلوق کی طرف لے کر جائیں گے، اپنے مسائل کو پھر مخلوق کی طرف لے کے جائیں گے۔ میں تمہیں حضرت کا ملفوظ سناؤں، حیرت ہوگی۔ حضرت فرماتے تھے جو اس کام میں آپس میں بڑا بننا چاہیں گے وہ آگے چل کر سیاست اور حکومت میں بڑا بننا چاہیں گے۔ حضرت کے بیان کا ٹکڑا ہے یہ۔ اور جو بات پیش آئے گی جب یہ اللہ کے مدد کے ضابطے سے ہٹ جائیں گے تو پھر یہ غیروں سے اپنے کام کے لیے مدد چاہیں گے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، بہت ہی ضروری بات ہے کہ دو موقع ہیں اللہ کی اپنے بندے کی طرف سب سے زیادہ متوجہ ہونے کے۔ ایک انفرادی دعوت جسے میں نے عرض کیا، اور دوسرے انفرادی عبادت۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کا دشمن شیطان ہے، جس طرح بھیڑ یا بکری کا دشمن ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے 3 راستے میں نے عرض کیے۔ پہلا سبب عمومیت میں رہنا، دوسرا سبب باوجود سو اختلافات کے مجتمع رہنا، باوجود سو اختلافات کے مجتمع رہنا، اس لیے کہ 100 اختلاف سے وہ نقصان نہ ہوگا جو ایک اختلاف سے نقصان ہوگا۔ 100 اختلاف سے وہ نقصان نہیں ہوگا جو ایک اختلاف سے ہوگا۔ اسی لیے بات ذہن میں رہے کہ اصول لڑنے کے لیے نہیں ہوتے، اصول لڑنے کے لیے نہیں ہوتے، اصول تو ڈرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ کے لیے ڈرنے کے لیے، اصول لڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ کبھی بھی شریعت میں آپ نہیں پائیں گے کہ اصول کے لیے لڑائی ہو۔ ہاں، ملک و مال کے لیے لڑائیاں تو ملیں گی۔ میں نے اندازہ کیا کہ صحابہ میں آپس کے اختلاف کسی ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com دین کے کسی مسئلے کے پر ہوا یا نہیں، تو مجھے کہیں ملا نہیں، مجھے کہیں ملا نہیں۔ ہاں، خلافت حکومت کے لیے اختلاف ہوا تو ہوا، لیکن دین کے کسی مسئلے میں آپس کے اختلاف کہیں نہیں ملتا کہ دین کے کسی مسئلے کے لیے 2 جماعتیں متقابل ہوئی ہوں، ایسا ہمیں کہیں نہیں ملا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک سبب عموم میں رہنا، دوسرا سبب اللہ کی مدد کا اور فتنوں سے بچنے کا، وہ اجتماعیت کے ساتھ رہنا، جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کے ساتھ رہو۔ اور تیسرا سبب یہ فرمایا حدیث نے کہ اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ لازم کر لو۔ یہ 3 کام بتائے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی مدد کے، اللہ کی رحمت، اللہ کی ذات کے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے 2 چیزیں تھیں، ایک انفرادی دعوت، ایک انفرادی عبادت، جس کو اللہ نے قرآن میں اس طرح بیان کیا، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ جب آپ صحابہ کے ساتھ نماز میں ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور دوسرے جب آپ کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں، الذی یراک حین تقوم، الذی یراک حین تقوم، جب آپ دعوت دیتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ عبادت میں ہوتے ہیں۔ ان 2 موقعوں پر اللہ رب العزت آپ کی طرف توجہ خاص فرماتے ہیں۔